کہ تمہارا مقصد جو ہے بھیجنے کا صرف ایک کام تم نے کرنا ہے، اور وہ ہے میری رضا، میرا قرب، میری محبت کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے دشمنوں سے لڑنا پڑے گا۔ دشمن بھی بتا دیے، نفس اور شیطان، اور پھر ہمیں حکم دے دیا کہ اب تم یہ کام کر کے میرے پاس واپس آنا، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو میں نے تم سے وعدے کیے ہیں جنتوں کے، وہ تمہیں اللہ تمہارا عطا فرمائے گا آخرت میں۔ تو اللہ پاک نے یہ مقصد دیا ہے، ہمیں اس مقصد کے لیے ہم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قرب کے لیے، قرب کو حاصل کرنے کے لیے بڑی عبادات دی ہیں۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دے وہ عبادت ہے، یاد ہے، ہر عمل جو اللہ کے قریب کر دینے والا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، اور ہر عبادت جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عبادتیں تھیں، صرف مقصد یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اس میں سے ایک بہت ہی عظیم عبادت اللہ پاک نے دی ہمیں، ہم جانتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے مطابق ہم اس عبادت کو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عبادت کا تعلق جو ہے بہت ہی قریب اللہ کے رہنے سے ہے۔ جتنا وہ عبادت خود بتاتی ہے کہ کتنا بندے کو اپنے رب سے یقین ہے، جتنا اس عبادت کو کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس عبادت سے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہے۔ عجیب عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ پاک، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ وہ عبادت کرتا ہے فل فور اسی وقت اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ویسی عبادت ہے۔ ہم اس سے سستی کریں تو کتنی عجیب بات ہے۔ سستی کی وجہ یہ کہ اس کی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے اس انسان کے اندر، اس عبادت کو چھوڑنے کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ پہ بہت کم ہے۔ مانتا ہے، سجدے بھی کر لے گا، وہاں بھی کر لے گا، سجدے بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس نے وہ دعا نہیں کی تو پتہ چلا کہ حقیقت میں اس کو یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دعا کے لیے فرمایا، اس عبادت کے لیے فرمایا۔ وہ عبادت ایسی ہے کہ ساری عبادت کی وہ مغز ہے، یعنی خلاصہ ہے۔ آپ کر رہے ہیں، پوری کوئی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے وہ عبادت نہیں کی تو حقیقت میں عبادت آپ نے ادھوری چھوڑ دی۔ کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، لیکن لازم ہوگا اس عبادت کو جو آپ کر رہے ہیں اس کو اسی عبادت کے ساتھ ختم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بتائی ہے۔ بہت بڑی دعا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بارے میں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وقت رکھنے والی چیز، وقت یعنی ویلیو رکھنے والی، قیمتی رکھنے والی چیز وہ یہی ہے۔ معلوم ہے بھائی کیا دو کون سی عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ آپ جو بیٹھے ہیں نا یا میں جو بیٹھے ہیں، یہ دعاؤں کا اثر ہوگا ڈیفینیٹلی۔ کوئی میرے لیے مانگ لے، مجھے بتائیں اس باقی رہ کیا گیا؟ اللہ ہمارے لیے اندہ کا
ولیجہ. ولیجہ کی ترجمہ کیا ہے کہ ولیجہ جو ہے عربی کا لفظ ہے, ایک عجیب لفظ ہے یہ, اس کے معنی عجیب ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ولیجہ بنا دے. کیا بنا دے؟ ولیجہ بنا دے. کیا ولیجہ؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں, ولیجہ اس کو کہتے ہیں, اب سنیں ترجمہ اس کا, ولیجہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہر وقت بلا تکلف گھر میں آنا جانا ہو, جس کا یعنی ہر وقت آ جا سکتا ہو گھر کے اندر, اور اس آدمی کا رازدار بھی ہو اور اس کے بہت قریب بھی ہو, اور وہ اس کی بات بھی مانتا ہو. بتاؤ کتنی چیزیں آ گئی. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے کہ تم یہ دعا مانگو کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا ولیجہ بنا دے, کہ ہر وقت تیرے پاس آتا جاتا رہوں, تو میری باتیں سنتا رہے, کوئی روک ٹوک بھی نہ ہو, اور میں تیرے قریب بھی ہوتے جاؤں, اور تیری محبت بھی بڑھتی جائے. آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے کہا قبول. سبحان اللہ. جو کہتا ہے نا قبول, اس کا یقین ہی نہیں ہے. جب یہ دعا قبول ہوگی تو مجھے بتائیں اس کے تصوف کے کس مقام پہ بندہ پہنچ جائے گا. نہیں, ہم نہیں مانگتے. کیوں؟ ہمیں یقین نہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. دعا تو ہے ہی ایسی چیز, انہونی کو جو انہونی نہیں ہو سکتی اس کا ہونی بنا دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں, حدیث ہے کہ کوئی چیز بھی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی, ہاں ٹال سکتی ہے تو دعا ٹال سکتی ہے. دعا ٹال سکتی ہے. کہ جس وقت انسان کسی مصیبت میں, مصائب میں, پریشانی میں, کسی چیز میں گرا ہوا ہو اور وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, تو دعا قبول. جو اتنی قیمتی چیز ہے, حضرت عارفی رحمۃ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں آپ. یہ اتنی قیمتی چیز ہے, وہ کہتے ہیں بھائی دعا کو تو ہم نے مانگتے ہوئے تو بڑا محدود کر لیا ہے. دعا کو ہم نے بڑا محدود کر لیا ہے. کیا کہ نماز کے بعد دعا مانگو, قرآن پڑھی دعا مانگ لو, ٹھیک ہے نا, نفل پڑھی دعا مانگ لو, یہ دعا مانگتے ہیں نا ایسے. پھر بڑا کام کیا دعا مانگ لو, ختم ہوا دعا مانگ لو, ختم بخاری دعا مانگ لو, دعا قبول ہوگی. رمضان میں دعا مانگ لو, بعد میں دعا مانگ. کہتے یہ کیا بات ہے, اتنی بڑی چیز اور ایسے استعمال کرو اس کو, جو اللہ پاک نے ایسی چیز دی ہو ایسے استعمال کرو. کہتے یہ نہیں طریقہ اس کا, اس دعا کو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگیں. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں گاڑی بیٹھنے کے لیے, تو آپ یہ کہیں یا اللہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں, دھیان رکھنا میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, اگر ہونے والا تو مجھے بچا لینا. بس ختم. دعا اڑ گئی. آپ گاڑی میں بیٹھ گئے, یا اللہ مجھے مسجد تک پہنچا دینا, گاڑی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, بس تجھ سے دعا کرتا ہوں راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو اور خیریت کے ساتھ میں وقت پہ پہنچ جاؤں. ختم. یعنی اتنی ہر چیز اللہ کے سپرد کرتا ہے بندہ, اور اتنا بڑا کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی عبادت سے انسان اللہ کے قریب ہی نہیں ہوتا جتنا دعا سے ہوتا ہے. سمجھ آ گئی آپ؟ ہاں یہ کریں, دیکھیں کیسے نقطہ بتایا آپ. اس دعا کو سکھ کے لیے سب اکٹھی ساری دعائیں مانگ لو, نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایک سیکنڈ کا اپنا پتہ نہیں, پلک جھپکا ہمیں پتہ نہیں, ابھی باہر نکلوں گا مجھے پتہ نہیں, یہاں آئے ہوں مجھے پتہ نہیں میری کمر ٹیڑھی ہو جائے, پتہ نہیں پاؤں میں ٹیڑھا ہو جائے, پاؤں مڑ جائے, کچھ ہو جائے. نہیں, فوراً اللہ کہتا ہے مجھے سب سے بہترین اور پیاری دعا یہ لگتی ہے کہ تو عافیت کی دعا مانگ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے تو گھرا ہوا ہے, بیوقوف, تجھے نہیں پتا. جنات ہیں, شیاطین ہیں, جادوگر ہیں, حاسد ہیں, بد نظر ہیں, بیماری ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانی ہیں, اور خود تیرے گناہ ہیں, ہمیں نظر نہیں نہ آ رہی ہے. چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, بدبختی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے اعمال ہیں, اندھیرے ہیں, ہمارے جھوٹ ہیں, نافرمانی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کتنے ظلمات کے اندر ہم بند ہیں.
ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ سب سے پیاری اور بہترین دعا میں سمجھتا ہوں کہ تو عافیت مانگ، بس یہ کافی تیرے لیے کہ تیری جان چھوٹ جائے ان چیزوں سے. بولیں سبحان اللہ. میری باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ کہ یہ مانگ اپنے اللہ سے، صرف ایک عافیت کی دعا مانگ، ساری دعاؤں سے قیمتی دعا تیری ہو جائے گی. پھر اٹھیں آپ، یا اللہ مجھے تم نے اٹھا تو دیا، خیال رکھنا میرے اب نا صحت کے ساتھ میں سارے اپنے کام کرو. کھانا کھانے جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، جب ہم گھر جائیں گے جیسے گھر، یا اللہ میں گھر جاؤں گا، خیریت کے ساتھ میرا معاملہ ہو، گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو، بچے کوئی بدتمیزی نہ کرے، خیریت آپس میں کھانا چھانا کھا لوں، سکون مجھے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملے جس سے مجھے پریشانی ہو. دعا پڑھیں گھر کے اندر چلے جائیں. ہر چیز کو آپ اللہ کے لیے مانگ رہے ہو تو قبول ہوتی جا رہی ہے ساری دعائیں، اور جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. یقین اس بات پہ نہیں ہے، لیکن بندہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے رب پہ یقین ہے کہ ایک میرا مالک ہے، ایک میرا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہ بیماروں کو ہسپتالوں سے نکالتا ہے، وہی لوگوں کو ہسپتال میں پہنچاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز دینے والا ہے. بس جہاں کہے گا تم سبب اختیار کرو، ہم وہاں کر لیں گے، لیکن سبب پہ نہیں، یقین تیرے پہ ہی ہے. اور یقین الحمدللہ جن کے معمولات میں ایسی چیزیں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے شام ہر وقت سمجھتے ہیں کہ قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ میری دعائیں ہیں، اور کامیاب جو ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے ہیں. کیوں کہ اللہ کہے سب سے زیادہ یقین اس کو تھا میرے پر کہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کیا ہے اور میری بات سنتا ہے اور مجھے دیتا ہے. حالانکہ میں سب گناہ گار بھی ہوں، جو کچھ بھی ہیں، عیب بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن پھر بھی مانگتا تو دے دیتا ہے. وہ تو بلا مانگ بھی دے دیتا ہے. کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم مجھے میری بات مانو، میں تمہیں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میں تو سب سے زیادہ ناراض بھی اس بندے سے ہوتا ہوں، یہ بھی سن لیں آپ. سب سے زیادہ میں خفا و ناراض اس بندے سے، اس کو پتہ جہنم میں چلے گا جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا. متکبر ہے اس شخص، اس کو یقین ہی نہیں ہے میرے پہ. عبادت کرتا ہے بس ہاتھ جھاڑ کے چلا جاتا ہے. کہ تم نے کس کے لیے عبادت کی ہے بھائی؟ کس کے لیے سجدے کیے ہیں؟ کس کے لیے تم نے ذکر کیا ہے؟ کس کے لیے تم نے تلاوت قرآن کی ہے؟ اس ثواب کے لیے، اس کے لیے. کہتا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں اس میں. پتہ تو یہ چلتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کے لیے کی ہوتی تو ہاتھ اٹھا کے تو پہلے یہ کہتا، ہاتھ نہ بھی اٹھاتا دل میں یہ کہتا. ضروری نہیں ہاتھ اٹھائیں آپ، دل میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ شکر ہے تو نے جو مجھے قرآن پڑھا ہے، یہ تیرا ہی کرم ہے، تیری فضل ہے، اب اس کی ثواب مجھے پورا پہنچا دینا، اس کی برکت بھی دے دینا. تو پھر تجھے پتہ چلتا ہے اس قرآن کا تو نے کیا پڑھا ہے. پھر یہ قرآن تیرے نسلوں تک چلتا اور تیری برکتیں اٹھتی. دیکھ لیں دادا نے میرے لیے دعا مانگی، اللہ نے مجھے نوازی بنا دیا. دادا کی دعا کے نہیں کہتے اسلام آصف ہوگا، طوفان ہو جائے گا، دنیا میں دین پھیلائے گا.